آگے سنیے، سب خدائی کے دعوے اپنے ہاتھ میں لے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں قادیانیوں کو یہ حق آخر کس نے دیا کہ وہ غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول سمجھیں اور پھر اسلام کا دعویٰ بھی کریں؟ یہ حق مانگنے ہم نے آپ کے در پہ تو نہیں آنا. اب ہوتے کون ہیں حق دینے والے یا حق روکنے والے؟ حیثیت کیا ہے؟ حق خدا کی طرف سے ملتا ہے، وہی حق دیتا ہے. میں ثابت کروں گا کہ وہ حق اس نے ہمیں دیا ہے کہ ہم یہ یقین کریں اور پھر مسلمان کہلائیں، اور وہ جو آپ جیسے تکذیب کرتے ہیں ان سے وہ حق کھینچ رہا ہے، اور میں اس کے ثبوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جہاں تک کسی کو غیر مسلم قرآن دینے کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات کھول دی ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں ایمان نے جھانکا تک نہیں. لما يدخل الایمان فی قلوبہم، ایمان اب تک ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، مگر پھر بھی تو ان کو اجازت دے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں. کہہ دے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہو. یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، قرآن کریم کی ہدایت ہے، اور ہر مسلمان کو اس ہدایت کے تابع چلنا چاہیے. مگر اب حق کی بات چلی ہے تو میں اب آپ کے اوپر کچھ مزید امور کھولتا ہوں. سب سے پہلے تو من یطع اللہ کی آیت ہے جس نے ہمیں حق عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل مطیع بن جاتا ہے اور اللہ کا کامل مطیع بن جاتا ہے، اللہ چاہے تو اس کو نبی بنا دے، اللہ چاہے تو اس کو صدیق بنا دے، اللہ چاہے تو اس کو شہید بنا دے، اللہ چاہے تو صالح قرار دے. کسی کا حق نہیں ہے کہ اس میں دخل اندازی کرے. بس ہمیں یقین اور کامل یقین ہے، اور نشانوں کو دیکھ کر ہم اس بات پر ایمان لائے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی وہی مسیح موعود ہیں جن کی پیش خبری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، اور وہی مہدی موعود ہیں جن کے متعلق حدیثوں میں کثرت سے آپ کی خوشخبریاں ملتی ہیں. بس جب تک ہم اس یقین پہ قائم ہیں، ہمارا مسلمان کہلانے کا حق کوئی ہم سے چھین ہی نہیں سکتا. کیونکہ جو لوگ بھی مسیح موعود پر ایمان لائیں گے، جو بھی مہدی موعود پر ایمان لائیں گے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ وہی سچے مسلمان ہیں. تو مولویوں کی ہمیں کیا پرواہ ہے؟ وہ جو چاہیں کرتے پھریں. ان سے نہ کسی نے حق مانگنے جانا ہے، نہ ان کو اختیار ہے کہ وہ حق عطا کریں. ان کی حق عطا کرنے پر تو کوئی تھوکتا بھی نہیں. ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حق چاہیے، اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول نے حق دیا ہے کہ جب مسیح آئے تو اس کو نبی اللہ سمجھنا، اس کے سوا نہ سمجھنا، ورنہ مارے جاؤ گے. اور مسلمان کہو گے اس کو تب نبی اللہ سمجھو گے، بغیر مسلمان کے نبی اللہ کیسے بنے گا؟ اور کسی نبی اللہ کو نبی اللہ کہنے سے اسلام کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ اسلام کو تو تقویت ملتی ہے. اب سنیے، جہاں تک مسلمان ہونے کا تعلق ہے، قرآن کریم نے چند بنیادی باتیں بیان فرمائی ہیں جو مسلمان کی یا مومن کی تعریف میں آتی ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ان سب باتوں پر ایمان لے آیا جو اس کی طرف خدا کی طرف سے اتاری گئیں، اور مومن بھی، تمام مومن اس پر ایمان لے آئے. کل آمن باللہ، کن کن باتوں پر ایمان لائے؟ اللہ پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، کتب پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، اور یہ اقرار کیا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے بھیجے ہوئے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کریں گے، نہ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مسلمان ہیں، جو سچے مومن ہیں. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، غفرانک ربنا، تیری بخشش کے ہم طلبگار ہیں اے ہمارے رب، اور تیری طرف